لیجٹمیٹ اسٹیٹ بنانے کے لیے جو انہوں نے ایک سٹارٹ لیا تھا، یہ ابھی کا نہیں، بہت پرانا ہے اور یہ اب بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، قابضی نہیں ہے. دیکھیں 1917 کے اندر جب ان کا قافلہ آیا، یہ قافلہ جو تھا وہ پناہ گزیر کے اوپر کے طرز پہ آیا تھا، اور انہوں نے اپنے قافلے کے اوپر جو پہلا جہاز آیا تھا اس پہ لکھا تھا کہ ہم پناہ گزیر ہیں اور ہم بہت مجبوری کی حالت میں آئے اور بہت پٹ کے آئے. اس کا ایک ترجمہ ہم بتا رہے ہیں، آئیں تو ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. ایک اچھا دوسرا ان کے جو 1948 میں انہوں نے جو اسرائیل کو بنایا وہ خود ساختہ اسرائیل بنایا. پاکستان نے تو آج تک اسے جو ہے تسلیم ہی نہیں کیا. تو ایک خود ساختہ تکلیف کی بات ہے. موراکو نے بھی کچھ مہینے قبل تسلیم کر لیا اس کو، جو ہے مسلم کمیونٹی میں بھی کس طرح ریکگنیشن ملی، ٹرکی میں بھی تو سفارتکار ان کے موجود ہیں. تو مطلب یہ سچویشن بہت کنفیوزنگ ہے. بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیں 1967 کے اندر سب سے پہلے انوار السادات نے میرے خیال میں ان کے کچھ بینیفٹس کی وجہ سے ان کو تسلیم کیا. جب انہوں نے پہلا جو ہے عرب ممالک کے اندر قدم رکھا تھا تو وہاں سے ہی جو ہے ایک انڈیکیشنز آ گئی تھی کہ ان کا ارادہ جو ہے پوری جو ہے اپنا عرب ممالک کے اندر ہولڈ کا ایک مطلب ان کا ایک پلان تھا کہ پورے عرب ممالک کو ہولڈ کیا جائے اس کے اندر. تو اس کے اندر انہوں نے جو ان کا جو ساتھ جو سب سے زیادہ دیا وہ برٹش گورنمنٹ نے دیا امریکہ سے زیادہ، کیونکہ ایک تو ان کو وہاں پہ آباد ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو آباد انہوں نے وہاں کیا ہے وہ فلسطین کا ایریا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک چیز جو پہلے سے جس کی ہے اور وہ ادھر رہ رہا ہے، آپ ادھر اگر آتے ہیں تو ادھر آپ اس کے اندر اپنا ملک نہیں بنا سکتے. اس کے اندر اقوام متحدہ یہ سوورنٹی چیلنج یہی تو ہے ایز پر انٹرنیشنل لا. یہ تو سوورنٹی انہوں نے چیلنج کی فلسطین کی. جی یو این او نے، اقوام متحدہ نے باقاعدہ ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جی آپ کا ملک ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر پوری پلاننگ کے ساتھ ہوئے. دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی جو ہے تقریباً اس ٹائم 2.25 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور جو ہے ان کی جو ہے اب ان کی میرے خیال میں 20% بھی نہیں ہے شاید یہودیوں کی، اور دوسری بڑی آبادی جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر انہوں نے اقوام متحدہ بنا کے ویٹو کے 5 جو ویٹوز ممالک ہیں، اسٹیٹس ہیں جن کو ویٹو کا حق دیا، اس کے اندر مسلمانوں کی آبادی کو اگنور کیا گیا. دنیا کے اندر اس ٹائم بھی مسلمانوں کے جو ممالک ہیں جس کے اندر 90% کہہ دیں گے مسلمان ہیں، وہ 30 ملک آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور 20 ملک ایسے ہیں جس کے اندر 20 نہیں 50 ملک ایسے ہیں، ممالک ایسے ہیں جس کے اندر آدھی آبادی مسلمانوں کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کا یو این او نے کیا کردار، کیا حق ادا کیا کہ جی اتنی بڑی آبادی کو آپ ادھر کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں لوگوں کے رائٹس کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف کیا کہتے ہیں ایک کسی کے ملک پہ جا کے اس کا قبضہ کرا کے اور اس کو اسی آدمی کو جو نہتے لوگ ہیں، نہتے فلسطینی ہیں، ان کو جا کے وہاں پہ مارتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں کیا اس نے جو پہلے اس سے پہلے 1970 کے اندر بھی یہ واقعات ہوئے، اور اس کے اندر جب یاسر عرفات تھے اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے فلسطینیوں پہ بہت ظلم کیے. اس ٹائم بھی سب سے پہلے تو ایک الیجٹمیٹ طریقے سے اپنا اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی جس کو یو این نے سپورٹ کیا. اس کی سپورٹ کے بعد جب یو ایس نے اس کو ریکگنائز کیا، یہ یعنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب کوئی اسٹیٹ فارم ہوتا ہے تو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کو انٹرنیشنل لا میں بھی اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی ڈکلیئر کرانے کے لیے اس اسٹیٹ کو ایز اے ساورن اسٹیٹ جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. تو یو ایس نے وہی کام کیا. یو ایس کے کہنے ایکسیپٹ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس میں مسلم کنٹریز بھی سامنے جو ہے پیش رہیں. تو یہ تو پوری ایک اسٹریٹجی جس میں گناہگار مسلم ممالک بھی ہیں. اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا تھا، کب روکا جا سکتا تھا، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اب یہ کر سکتے ہیں جیسے مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب سے پہلے تو ایک ویٹو کا حق لیں. تمام ہمارے پاس مسلمانوں کے اندر جو ہے اس کی اوپیک بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی جو OIC جو بنائی ہے یہ ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں، اس کا اجلاس بلاتے ہیں، اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر سنجیدگی سے کرتے ہیں. ہم اگر بیانات پہ صرف کریں گے اور ہم نے یہاں سے پاکستان نے ایمبولینس بھیجی ہے، ایمبولینس میں کیا کریں گے؟ ہم اپنے زخمیوں کو اٹھانے جا رہے ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے جائیں. جس طرح کہ وہاں پہ ایک حماس کا ایک فوجی جنرل ہے، اس نے کہا کہ جی اگر مسلمان مجھے اپنا 10% اسلحہ اگر مجھے پرووائڈ کر دے تو کل یہاں پہ مسجد اقصی میں نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم کو ان کو اس ٹائم جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دی جائے. اگر ہم
خود جا کے نہیں لڑ سکتے تو کم از کم ان کو پروٹیکشن دیں, انٹرنیشنل طور پر پروٹیکشن آپ دیں. پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, پروٹیکشن فورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ این جی اوز بھی ہیں, وہ بھی جو ہے وہاں پہ اپنا جو تھوڑا بہت رول پلے کر سکتی ہیں ایز اے پروٹیکشن فورس, وہ کر رہی ہیں. اب ٹرکی نے بھی جو ہے OIC کو سجیسٹ کیا ہے کہ وہ جو ہے ایز اے پروٹیکشن فورس وہاں پہ اپنا پیوٹل رول پلے کریں گے. کچھ انڈیپینڈنٹلی بھی لوگ جو ہیں جن کے پاس اتنے ہیں پیسے, صاحب استطاعت ہے, وہ بھی اپنی سپورٹ کرنے کو تیار ہے. لیکن اب یہاں پہ معاملہ آتا ہے OIC کو اتنا رگڑا گیا ہے, اس کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے جو کہ بالکل بنتا تھا. یہ ایک ایسا غیر فعال ادارہ تھا جو کہ کہنے کو تو مسلمان کمیونٹیز جو ہیں وہ اکٹھی تھی, لیکن اس سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب OIC کا رول کیا دیکھتے ہیں آپ اس معاملے میں؟ دیکھیں ابھی آپ نے کہا پروٹیکشن, دیکھیں پروٹیکشن دینے سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ہم پروٹیکشن دیں گے, آج پروٹیکشن دے کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے معاملات ختم, انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر قرارداد پاس کر دی, انہوں نے سیز فائر کر دیا, ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ معاملہ, اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے اس کے اندر یہی ہے کہ مسلمان جس طرح UNO بنی ہے اسی طرح کی ایک تنظیم مسلمان بنائیں, عرب ممالک مل کے, پاکستان مل کے, جو مسلم امہ کے لیڈر کہتے ہیں جو بھی ہیں, جس طرح آپ نے ٹرکی کی بات کی, پاکستان کو ماشاءاللہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے, اس سے فردر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک مسلم امہ ایک جگہ جمع ہو. سر ابھی بھی تو وہ سو کالڈ وہ جو اسلامک ملٹری الائنس تھا وہ بھی تھا, غائب ہو گیا, کدھر گیا وہ الائنس سعودی عرب کا, جی, اس کے بعد OIC بھی ہے, پھر اس کے علاوہ عرب لیگ بھی ہے, اس طرح بہت ساری. عرب لیگ کا اجلاس نہیں ہوا ابھی تک, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوپیک کا اجلاس, دیکھیں اوپیک ہمارے پاس ایک طاقتور ہتھیار ہے مسلمانوں کا. تو اس طرح کی یونینز یا کچھ پلیٹ فارمز تو آلریڈی موجود ہے. سب سے پہلے اگر سمپل وے میں بات کریں تو OIC کے ذریعے ہی تمام تر یونائٹ ہو سکتا ہے, لیکن اب وہ پلیٹ فارم کرے گا کیا, اس کی کیا کیپیسٹی ہوگی, کیا ورتھ ہوگی, یہ بھی تو کوشچن ہے. UN کو تو ویسٹ پورا ایکسپٹ کر رہا ہے, 5 اسٹیٹس ہیں, انہی کے پاس جو ہے ویٹو کی طاقت ہے, اور اس میں سے صرف چائنا ایسا ملک ہے جو کہ پاکستان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے, اور ہمارے معاملوں میں کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے. چائنا سپورٹ کرتا ہے, ہماری لامحالہ سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہم کب تک دوسروں کی سپورٹ پہ, اور باقی 4 اسٹیٹس اس میں سے پاکستان کے لیے کبھی بھی کسی بھی فیور میں, وہ رشیا پھر بھی ہوتا ہے, 2 اسٹیٹس کو ہم الگ کر دیں, باقی کے 3 رشیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے. میں کمپیریٹیولی کمپیئر کر رہی ہوں باقی کے ٹوٹل جو 5 اسٹیٹس ہیں اس میں سے, ان کا کمپیریزن کر رہی ہوں. تو پھر بھی جو اس میں جس طرح حافظ سعید کا معاملہ تھا, اس میں بھی چائنا نے تھوڑا پاکستان کو سپورٹ کیا, لیکن دوسری بار جب دوبارہ معاملہ گیا تو چائنا بھی نہیں سپورٹ کر پایا. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جدھر ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. اب OIC یا کسی بھی مسلم کمیونٹی کو کس طریقے سے اپنا رول پلے کرنا ہے؟ دیکھیں OIC جو ہے اس ٹائم اجلاس بلائے, اور اجلاس پہ اجلاس بلائے, اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر کے اٹھے. اجلاس اصل میں ہوتے ہیں, ایک اجلاس ہوا, اس کا 10 دن آگے اس کو کر دیا, نیکسٹ پھر 10 دن آگے, تو اس کے اندر اس ڈیوریشن کے اندر جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل جو پولیٹکس جانتے ہیں, جو وار جانتے ہیں, آپ کو ہی پتہ ہے کہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم کے اندر آپ نے اچیو کرنا ہے سارا معاملہ. وہ ٹائم کو گین کر لیں گے وہ, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, آپ جو بھی کچھ کریں اقوام متحدہ اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آن کے معصومیت سے لوگ اپنے اوپر جو ہے ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ جی اس کا جو کہتے ہیں کہ جی ایک معصومیت کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, جی ہمارے ساتھ بہت, جس طرح انہوں نے سب سے پہلے جو حماس نے ان کے راکٹ جو مارے, 1200 راکٹ مارے, اس کے بعد یہ انہوں نے اقوام متحدہ کہ جی ہمارے اوپر یہ ہوا ظلم, ہم نے دفاعی, جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, ہم نے دفاعی طور پر کیا. دفاعی طور پر دیکھیں دفاع کرا جاتا ہے اپنے گھر کے اندر, دفاع دوسروں کے ملک میں جا کے نہیں کیا. اسی کے اوپر بات کریں گے کہ دفاع جو ہے اپنے ہی, دیکھیں ایک تو ہم یہ دیکھیں گے اسرائیل ہے, لیکن دیکھیں سر یہ بھی تو ہے نا کہ جو اسرائیلی زائنسٹ ہیں وہ کتنی چھوٹی تعداد میں, لیکن ان کے پاس کتنی پاور ہے, پیسہ کتنا ہے, طاقت کتنی ہے, وہ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں. جنگ پیسے سے اور طاقت سے نہیں, ہمت سے لڑی جاتی ہیں, اعتماد سے لڑی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے اسلامی ہسٹری ہے, جیسی جنگیں لڑی ہیں ہم نے دنیا کے اندر, مسلمانوں نے 313 بھی رہ کر اس کے باوجود 313 کو تو ایک حضور وسلم کے سامنے واقع ہوا تھا, حضور وسلم کے بعد بھی دیکھیں اتحاد کی ضرورت ہے نا ہمارے پاس. دیکھیں متحد, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں, لیکن جو وہاں پہ ہیں وہ اپنے اعتماد کی جنگ لڑیں گے. اب مسلمانوں کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے, مسلمانوں کا کردار ہونا چاہیے کم از کم ان کے ساتھ جو سپورٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اب معاشی سپورٹ, اصلی کی سپورٹ, جو سپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب وہ دنیا کا وہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ
آپ کسی ملک میں جا کے اس کے لیے جنگ لڑیں. اگر آپ جاتے ہیں یہاں سے دنیا کی ساری ہماری مسلمان ممالک کی فوجیں چلی جاتی ہیں تو یو این او ادھر کیا کہتے ہیں اپنی فوجیں بھیج سکتا ہے, وہ بھی کہے گا جی آپ نے مسلمانوں کی فوجیں آ گئی ہیں, ہم بھی وہاں پہ عیسائیوں کی میڈیا یہودیوں کی لڑیں گے. تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں ہم انڈائریکٹ سپورٹس کر سکتے ہیں نا. انڈائریکٹ سپورٹ یہ ہے کہ جیسے ہمارا آج میڈیا جو ہے دوسرے لوازمات میں پڑا ہوا ہے, اس کے جو دوسرے ٹاپک پہ پڑا ہوا ہے, پورا میڈیا سارے اینکر اس موضوع پہ آ جائیں. سارے جتنے بھی آپ انٹرویوز کر رہے ہیں, روڈوں پہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, مہنگائی کے لیے کر رہے ہیں, کرونا پہ کر رہے ہیں, اس ٹائم ایشو یہ ہے کہ آپ فلسطین کے ایشو پہ بات کریں سارے, تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کو بیسٹ کو میسج کیسے پہنچے گا؟ اب تک آپ کا پلیٹ فارم نہیں ہوگا, آپ کا ایک الجزیرہ کے علاوہ اسلامک کوئی نہیں سمجھے نا. میں بالکل جو مہتاب صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کے سٹانس سے اس لیے اگری کرتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی یہی سٹانس تھا کہ مسلم کمیونٹی بہت پیچھے ہے میڈیا میں, ہمیں میڈیا کو ایز اے ٹول اپنے اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا. چاہے ہمیں میسج, اگر مجھے میسج میری اردو زیادہ سمجھتے ہیں, میں اردو میں انفارمیشن اسپریڈ کروں گی, اور یہی اردو جو ہے میں انگریزی میں بھی اسپریڈ کر سکتی ہوں. انٹرنیشنل میڈیا اسی کو اٹھا کر بات کرے گا اس کے اوپر. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹول ہے جہاں پہ لیکنگ ہماری ہے. ہم لوگوں نے کبھی بھی میڈیا کو اسلاموفوبیا کے لیے استعمال نہیں کیا, اپنی ایک پازیٹیو امیج دکھانے کے لیے استعمال نہیں کیا, ہم نے اپنی ہی نیگیٹو امیج دکھانے کے لیے صرف میڈیا کو استعمال کیا. دیکھیں آج جو میڈیا پہ چل رہا ہے نا, میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, اب اس کے اندر ایک چیز سامنے جو میں نے جو اپنی انالائسس کی اس کے اندر یہ ہے کہ حماس, شیعہ, سنی نہیں, مسلمان کا نام لینا چاہیے. دیکھیں وہاں پہ جو بھی چل رہا ہے, لیکن کن کے خلاف لڑ رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے. اسرائیل ایون سر انٹرنیشنل کمیونٹی کی میں اگر بات کروں, اور وہ جو فالو کرتے ہیں میڈیا, پاکستانی میڈیا کو, وہ اور جو کہ میڈیا کی اپڈیٹس رکھتے ہیں, وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں آ کے ہم سے کہ یہ تم لوگ کی تو ایتھنک گروپس کے ساتھ ساتھ تم لوگ کے ریلیجس سیکٹیرین گروپس ہیں, تم لوگ کے کتنے کنفلکٹس ہیں. تو بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہ وہ ہر بات پر نظر انہوں نے رکھی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں ہم اگر جس طرح ہم اپنے چینلز, یوٹیوب چینل دوسرے چلا رہے ہیں, اس کے اوپر صرف ہم 15 دن کے لیے اگر صرف فلسطین کی بات کریں, اس سے ہم یہ میسج دے دیں گے مسلمان متحد ہے. دیکھیں سر اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہونی چاہیے. کشمیر کے اوپر بھی ہم لوگ صرف 5th فیب کو بات کرتے ہیں, کوئی ایٹراسٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں, پلوامہ اٹیک ہوا, پاکستان کو ڈریگ کیا گیا, ہم نے تب بات کی, لیکن ہم لوگ میانمار کے اوپر بھی بات نہیں کرتے. مسلم روہنگینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے. ہم لوگ باقی جو مسلمان کمیونٹیز ہیں, ویگر میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہ کچھ بھی بات اس پر نہیں کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ شاید اپنے مسلمانوں اس مسئلے کا حل اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے کہ لوکل سطح کے اوپر یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. سر کہیں سے تو سٹارٹ لینا پڑے گا نا سلمان صاحب, کہیں سے سٹارٹ لینا پڑے گا. جو سینکشنز ہیں ان کو امپوز کیا جائے, جو اکنامک سینکشنز ہیں ان کو امپوز کیا جائے. تو سر کیسے ہوگا, وہ میڈیا کے ذریعے ڈائیلاگ سے ہوگا نا. سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ڈائیلاگ. اسرائیل کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں عرب ورلڈ کے اندر. عرب ورلڈ ان کے اوپر سینکشنز لگائے, جیسے سوڈان اور ساؤتھ سوڈان کا جب پرابلم ہوا تھا تو ویسٹرن ورلڈ نے سوڈان کے اوپر سینکشنز لگا دی تھی, جیسے ایران کے اوپر سینکشن لگائی تھی, آئسولیٹ کیا ہوا تھا اپنے مفادات کو منوانے کے لیے. تو کیا OIC اس طرح سے ایکٹ نہیں کر سکتی جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ تو کیا وہ اس ملک کے اوپر ایسی سینکشنز اپنے طور پہ امپوز نہیں کر سکتی جن کی وجہ سے جو مسلم ممالک ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس اور ہم اگلے موضوع کے اوپر بات نہیں کر سکے کیونکہ میں ایک اہم بات بتا دوں, دنیا کے اندر سب سے بڑا سیٹلائٹ نظام جو ہے 7 سیٹلائٹ یہودیوں کے اندر. جس طرح بھائی نے بات کی کہ جی اس کو بائیکاٹ کر دیں, تو ہم کیا سیٹلائٹ کو ہی بائیکاٹ کریں گے؟ اس کا حل نہیں ہے. نہیں تو ہم تو بالکل مفلوج ہو کے رہ جائیں گے نا. ہمارا تو سارا سسٹم سیٹلائٹ کے اوپر ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. بائیکاٹ حل نہیں ہے. ہم نے اپنی طاقت دکھانی ہے, ہم نے اپنا متحد دکھانا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا, وہ شعر کا ایک جملہ میں بول دوں, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا, ایک ہونا پڑے گا ہمیں. اگر ہم انڈیویجل رہیں گے تو وہی ہوگا جو چنگیز خان نے ہمارے ساتھ کیا. ہم اپنے مسئلے میں پڑے ہیں, اس نے نہ شیعہ دیکھا نہ سنی دیکھا, سب کو قتل کر دیا. اس نے نہ بریلوی دیکھا, سب کو قتل کر دیا اس نے. تو ہم اسی حالت میں پہنچ جائیں گے اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو. ٹھیک ہے. تو یہ اکانومک سینکشنز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومک سینکشنز کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیا کا رول اور میڈیا کی جو پروجیکشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, یونٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سلمان آپ اور مزید کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ لیکن سینکشنز کیسے آئیں گی, اکانومک سینکشنز؟ کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں تمام تر ملٹی نیشنل کمپنیز کی, پاکستان میں ہر ایک برانڈ وہی ہے جو ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. FMCG برانڈز ہمارے گھروں میں وہ موجود ہوتے ہیں, ایون ہم سب جانتے ہیں, لیکن ہم اس کا کون سا سبسٹیٹیوٹ تلاش کریں؟ کیا پاکستان نے خود کام کیا؟ کیا ہر مسلم اسٹیٹ نے ان FMCG برانڈز کے اوپر اتنا کام کیا, خود کو خود کفیل بنایا؟
نے خود کفیل تو نہیں بنایا الوینا، لیکن یہ جو OIC کے پلیٹ فارم سے اگر اکنامک سینکشنز اس پہ اسرائیلی پروڈکٹس اور اسرائیلی انویسٹمنٹس کے اوپر لگائی جائیں تو اس سے اسرائیل کے اوپر بے شمار پریشر پڑ سکتا ہے. اور جو وہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے بمباری کے لیے، فائنانسز کے لیے، اس پہ ذرا کہیں کوئی کمی آ سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل آ سکتی ہے. دیکھیں جو آپ کو متحد ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے پلیٹ فارم ڈیولپ کرنے پڑیں گے. جیسے بھائی کہتے ہیں سیٹلائٹ پلیٹ فارم نہیں ہے تو مسلم دنیا کو اپنا سیٹلائٹ پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنا میڈیا اسٹرانگ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ ایک دن 2 دن کی جنگ نہیں ہے جو آپ جیت جائیں گے. آپ کو لانگ ٹرم دیکھیں سلمان صاحب بائک آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ تمام میڈیسن فارمولیشن زیادہ تر 90% فارمولیشن یہودیوں کی ہے. جی آپ کھاتے ہیں، آپ کیا بائک آؤٹ، آپ کہتے ہیں فرانس کا بائک آؤٹ کرتے ہیں، فرانس کی آپ میڈیسن کھا لیتے ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ آپ فرانس کی جو ہے بسکٹ نہ کھائیں، میڈیسن کھا لیں. اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. پوائنٹ آ گیا آپ کا بھی. بہت بہت شکریہ مہتاب احمد چاندی والا صاحب، پروگرام میں آپ نے شرکت کی.